السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں، اردو گرامر فار آل اسٹوڈنٹس۔ یہ اردو گرامر سبھی کے لیے بہت مفید ہے۔ ضمیر کی اقسام، کائنڈز آف پروناؤن۔ آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی تیاری کر رہے ہوں یا کلاس 10th میں ہو، 12th میں ہو، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہوگی۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں ضمیر کے بارے میں۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ تو وہ لفظ جو اسم کے بدلے میں آئے اسے ضمیر کہتے ہیں، یعنی وہ لفظ جو ناؤن کے بدلے میں آتا ہو اسے پروناؤن کہتے ہیں۔ اب اس میں ضمیر کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی 6 اقسام ہیں: ضمیر شخصی، ضمیر اشارہ، ضمیر موصولہ، ضمیر تنکیری، ضمیر استفہامیہ اور ضمیر تاکیدی۔ اب بات کرتے ہیں ضمیر شخصی کی۔ اس کو پرسنل پروناؤن کہا جاتا ہے۔ وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال کی جائے۔ اس کی مثالیں ہیں: میں نے 2 گھوڑے خریدے، ہم دہلی سے آئے، تو کہاں جائے گا، تم اس جگہ مکان بنا دو، وہ یہاں نہیں رہتے، وہ کدھر گیا۔ ان جملوں میں میں، ہم، تم، وہ یہ سبھی ضمیر شخصی ہیں، اور ضمیر شخصی میں ہی متکلم، حاضر اور غائب ہوتے ہیں۔ بولنے والے کو متکلم، سننے والے کو حاضر، اور جس کے بارے میں بات کی جائے اسے غائب کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ضمیر اشارہ۔ وہ ضمیر جو کسی شخص یا جگہ یا چیز کے اشارے کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے یہ میرا ہے، وہ آپ کے لیے ہے، وہ احمد کی ہے، وہ دیکھو چاند نکل رہا ہے۔ تو یہ سب یہاں پر یا وہ، یہ سب اشارے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، تو اسے ضمیر اشارہ کہیں گے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ضمیر موصولہ۔ وہ ضمیر جو کسی اسم کی حالت یا اس کا نام و نشان یا پتہ بتانے کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے جو گھر کی حالت جانتا ہے وہی بتا سکتا ہے، جو لڑکا محنت کرتا ہے کامیابی حاصل کرتا ہے، جیسا قلم چاہو لے لو، جو کچھ تم نے سنا صاف صاف بتا دو۔ ان جملوں میں جو، جیسا، جو یہ سبھی ضمیر موصولہ ہے۔ اس کے بعد ہے ضمیر تاکیدی۔ وہ ضمیر جس میں کسی شخص سے تعلق یا نسبت کی تاکید کی جائے، جیسے اپنا خیال رکھو، اپنا کام خود کرو۔ کہتے ہیں اپنا کام، یعنی اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے کوئی بات کریں یا اپنے آپ کا خیال رکھیں، اپنے آپ سے نسبت جس میں جوڑی جائے۔ اپنا خیال رکھو، اپنا کام خود کرو، میرا گھر کا کام مکمل ہے۔ یہاں اپنا، اپنی، میرا یہ سبھی ضمیر تاکیدی ہیں۔ اس کے بعد ہے ضمیر تنکیری۔ وہ ضمیر جو کسی غیر معین شخص یا چیز کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے کوئی مجھے بتائے گا پاکستان اور انگلستان کے درمیان ہونے والے میچ کا نتیجہ کیا نکلا۔ اس مشکل سے نکلنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا، تو یہاں کوئی یا کچھ تو یہ سب ضمیر تنکیری ہیں، جو غیر معین یعنی ایسے شخص کے لیے استعمال ہوا جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں۔ اس کے بعد آخری ہے ضمیر استفہامیہ۔ استفہامیہ یعنی سوالیہ، اس کو کہتے ہیں انٹروگیٹو کہتے ہیں اس کو انگریزی میں۔ وہ ضمیر جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جائے، تم کیا کر رہی ہو، میں نے کسے پکارا ہے، اس لڑائی میں کتنے مرے، تم نے کتنا کھایا، تمہیں کون سی کتاب پسند ہے۔ ان جملوں میں کیا، کون سے، کسے، کون، کتنا، کتنے، کتنی یہ سبھی ضمیر استفہامیہ ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ہم کسی نئی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو کہیں سے سمجھنے میں کوئی پریشانی ہو تو آپ بالکل لکھیں، لائیو میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔